72 آیت سے شروع ہو جانا. 72 to 82. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يوم هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفس فادارأتم فيها والله يخرج ما كنتم تكتمون. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے. یہ اس کی 8ویں مجلس ہے. اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ مجلس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات بتائی تھی وہ گائے کو ذبح کرنے کی بات بتائی تھی کہ گائے ذبح کی جائے، کیونکہ ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا اور مقتول کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک گائے کو لے کے آؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طریقے سے بنی اسرائیل اس گائے کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آخرکار انہوں نے گائے کو ذبح کری. گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے لیکن آخرکار انہوں نے گائے کو ذبح کری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں جب گائے کو انہوں نے چن لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہم انشاءاللہ 72 سے 82 آیت تک پڑھیں گے. اس قتلتم نفس فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوہ ببعضہا کذالک یحیی اللہ الموتی ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. یہ 73ویں آیت ہے. تو 72 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کرا اور آپس میں الزام دینے لگے تو خدا وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو تم چھپاتے تھے. ہم نے کہا کہ اس کا ٹکڑا مقتول پر مارو. اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ تم کو اس کی آیتیں دکھائے. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل پکڑو، سمجھو. یہ 2 آیتیں اتنی نورانیت بھری ہوئی ہیں. بقرہ کی نورانیت ان آیتوں میں اس قدر بھری ہوئی ہیں کہ انسان کو سمجھنا چاہیے ان کی نورانیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نورانیت دکھائی ہے. پہلے تو نورانیت، ایک تو سورہ بقرہ اتنا عظیم ترین، اس میں اس بقرہ کا ذکر ہے جس کی جو کہ ایک خاص جو آیتیں ہیں جو کہ اس کے نام سے بقرہ سورہ نام رکھا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس میں کہ جب یہ آخرکار جو انہوں نے گائے کو ذبح کری تو ہم نے کہا کہ جب تم اس قتل تم نفس، جب تم نے ایک کو قتل کرا، مطلب یہود کو کہا تم نے کو قتل کرا اور آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، اور خدا وہ ظاہر کرنا چاہتا جو ہم چھپاتے تھے. ہم نے کہا اس کا ٹکڑا مقتول کو مارو. اس طرح خدا مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور اپنی آیتیں دکھاتا تھا کہ تم عقل پکڑو. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اس میں نورانیت کی انتہا ہے. اللہ سمجھنے والا چاہیے کتنا نور ان آیتوں میں بھرا ہوا ہے. سمجھنے والا چاہیے کہ یہ جو گائے تھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کٹوائی اس لیے تھی کہ اس سے مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، اس سے مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں. یہ جو مردوں کو زندہ کرنے کا جو نور جو ہے نا، جو جس نور سے وہ جو گوشت کا جب ٹکڑا جو پڑا تھا، جیسے نور سے وہ جو زندہ ہوئی تھی، اس نور کو باور آپ قرآن کی آیتوں میں کر سکتے ہیں. جو پاور جو نور کا تھا، اس گوشت کے ٹکڑے میں جو پاور جو نور کا تھا جس سے وہ زندہ ہو، اسی نور کو آپ ان آیتوں میں محسوس کر سکتے ہیں. سمجھنے والا چاہیے تاکہ یوریکم آیاتی، تاکہ میں اپنی تم کو آیت دے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ لو.
یوریکم آیات، تاکہ میں اپنی آیت دکھاؤں. تو جب وہ نور جب بات کرتا ہے، جب انسان باور کرتا ہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے سے مردہ زندہ ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری آیتوں میں اتنی طاقت ہے، تو قادر مطلق ہے. جب تم مردے کو تو اس طریقے سے زندہ کر سکتا ہے، تو تو قادر مطلق ہے، جو تو چاہے گا کر سکتا ہے. اللہ محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ثمت قست قلوبکم من بعد ذالک وہی کالحجارۃ او اشد قسوا وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشق فیخرج منہ الماء وان منها لما یحبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعلمون. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ پتھروں، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت. بے شک بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں درار پڑتی ہے تو پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ خدا کے خوف سے گر جاتے ہیں. وہ مَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ خدا اس چیز سے غافل نہیں جو تم کیا کرتے ہو. اللہ اکبر. اس کے اندر ان آیتوں میں بڑی فکر چاہیے. جب ان بنی اسرائیل نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو گئے تھے. مطلب جو عارف ہوتا ہے اسی نور کو جو اللہ دکھانا چاہتا تھا اس معجزے کے دوران ان آیتوں میں دیکھ لیتا ہے. عارف موجود ہوتا ہے اس معجزے کے وقت وہ کیا ہوا تھا، اور اس نور کو ان آیتوں میں باور کرتا ہے. بنی اسرائیل کی اللہ نے کہا تمہارے دل سخت ہو گئے. تو اس کے بعد ان معجزات، بلکہ جیسے گویا پتھروں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. آپ کربلا کا میدان دیکھیں، ہرملا اور شمر، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے. اللہ تو سبحانہ تعالیٰ جب لعنت کرتا ہے نا تو دل اتنا سخت کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دی کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے سائنس بیان کری پتھروں کی، مطلب ایک طرح سے سائنس بیان کری کہ آپ جب کنواں کھودتے ہیں تو چٹان آتی ہے، چٹان کو توڑتے ہی چشمہ نکلتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے. اور بعض ہوتے ہیں جن میں درار پڑتی ہے تو اس میں پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو خدا کے خوف میں گر پڑتے ہیں. یحبط من خشی اللہ، یحبط من خشی اللہ، خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اب آپ سوچیں ذرا، ان آیتوں میں غور کریں، پتھروں کی آیتوں میں غور کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی بڑی خاص کہا ہے، جیسے لوہے کا ذکر کرا اللہ نے، ایک سورہ کا نام ہی لوہے پہ اتار دیا ہے. آپ لوہے کو دیکھیں تو لوہے کو سمجھ کے خدا سمجھ میں آتا ہے، ایک خدا کا جلال دکھتا ہے. اس طرح پتھر جو ہیں ایک عجیب ایک ہیبت لیے ہوتے ہیں. آپ کسی پہاڑ میں چلے جائیں جو بڑی بڑی چٹانوں کا پہاڑ ہو، چھوٹا پہاڑ نہیں، بڑے جو کہ چٹانیں ایسی ہے کہ آپ سر اٹھائیں تو چٹان کا اینڈ نہیں دکھے، چٹان کا اور سے چھوڑ جب اٹھے تو صرف چٹان دکھے. اللہ تعالیٰ ان چٹانوں کی طرف مخاطب کو کہہ رہا ہے کہ ایسی بھی چٹان ہے جو خدا کے خوف میں گر پڑتی ہے. وہ چٹان ہے جن کو دیکھ کے ہم ہیبت میں آ جاتے ہیں. خدا بندے کریم کہتا وہ چٹان ہے میرے خوف میں گر پڑتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے خدا، کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. کہ دیکھ وہ چٹانیں تو میرے خوف میں گر گئی، اور تو بندے تیرا دل پتھر سے سخت ہے، تجھے اور ان پتھروں کو ساتھ میں دونوں کو ایندھن بناؤں گا میں. ہائے انسان خدا سے خوف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کی آیتوں میں غور کر کے کچھ نصیحت حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی بات کو، اپنے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اسی کو آگے کہا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد عقلوا وہم یعلمون. ایک بار اور پڑھ لیتا ہوں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد عقلوا وہم یعلمون. یہ بڑی وسیع آیت ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا کہ کیا تم یہ لوگ امید کرتے ہو، افتطمعون، کیا تم یہ لوگ امید کرتے ہو، یہ لالچ کرتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، ایمن لکم، کیا تم پر ایمان لے آئیں گے، دیٹ دے ول بلیو ان یو، مطلب پرافٹ، مطلب وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں بعض گروہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا، ثم یرحفونہ من بعد ما عقلوا، اس کے بعد اس کو اپنی جگہ سے بدل دیتا تھا، اس سمجھنے کے باوجود بھی، اس کو سمجھنے کے سنتا تھا اور سمجھنے کے باوجود اس کو بدل دیتا تھا، اور وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ یہ آیت جو آئی ہے، اس کا نزول جو ہوا ہے سورہ نور میں، جو تفسیر نور میں جو بیان کرا ہے، اس کا نزول یہ ہوا ہے کہ جو یہود تھے نا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ جایا کرتے تھے، طور پہ جاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا تھا، یہ بھی سنتے تھے، جب آتے تھے طور سے تو اللہ کی بات کو بدل دیتے تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے، تو پھر ترجمہ سن لیں تاکہ آیت سمجھ میں آ جائے کہ کیا تم یہ لوگ امید کرتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے خدا کے کلام کو سن کے باوجود سمجھنے کے اس کو بدل دیا کرتے تھے، کیا تم یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ تو یہ یہود کی عادت اللہ نے بتائی کہ کس طریق سے تھے کہ اگر خدا کے کلام کو سننے کے بعد سمجھنے کے بعد بدل دیا کرتے تھے، تو جب وہ یہود کر سکتے ہیں تو ہاں مسلمان بھی کر سکتا ہے، مسلمان کوئی انوکھا تیتر نہیں ہے، انسان ہے بھائی، انسان ہے نا بھائی، لیبل لگا کے کام تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سمت قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، تو تمہارا دل سخت ہو گئے تو سخت دل ہر شخص کا، کسی بھی مسلمان کا ہو سکتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ ہر آدمی قرآن میں ہو جائے اور ڈوب جائے تو مشکل ہے، جبکہ یہود کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا کہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد بدل دیا کرتے تھے۔ مطلب انسان جب گرتا ہے تو کس حد تک گرتا، ہم کو خود ہوشیار ہونا چاہیے، ہم اس میں تو شریک نہیں ہو رہے ہیں کہ جو قرآن کی جو آیتیں ہیں ہم ان کو صحیح پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے ہیں۔ سن لیا سمجھ لیا اس کے بعد بدل دیا، سن لیا سمجھ لیا اس کے بعد بدل دیا، تب قرآن کی تفسیر کو آپ بدل نہیں سکتے۔ مطلب اللہ اس طریقے سے جو قرآن ہے اس کو اسی طریقے سے بتایا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتَحَدَّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجِّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بیان کرتا ہے یہود کے بارے میں کہ جو مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لیا ہے، اور جب وہ اکیلے میں آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم وہ بات ان کو جو خدا نے جو تمہیں بات ظاہر کری ہے، توجہ دیں، جو خدا نے جو تمہیں بات ظاہر کری ہے، کیا تم ان لوگوں کو بتایا دیتے ہو؟ اگر تم نے ایسا کرا تو خدا کے سامنے تم کو الزام دیں گے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس کی تفسیر سننا آپ ذرا، ڈیٹیل ہے اس کی تفسیر، یہ ہے کہ بڑی گہری تفسیر ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، کہا کہ جب مومنوں سے ملتے تو کہتے ہیں ایمان لیا۔ یہود جو تھے نا، جو اس میں اچھے بھی یہود تھے کچھ، جب رسول اللہ آئے دنیا میں تو یہود انتظار کر رہے تھے نا، ان کا یہود انتظار کر رہے تھے۔ جو پہلی آیت تھی، پہلی آیت کی پھر جاتا ہوں، پھر دوسری آیت ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا کہ آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے، من بعد عقل، اللہ کے لفظوں کو، کلام اللہ کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ ابھی آیت پڑھی تھی نا، یحرفونہ، مطلب اپنی جگہ سے بدل دیا کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ اس کی تفسیر کیا تھی کہ رسول اکرم کی شان میں جو آیت توریت میں تھیں، جو ان کے جو علماء تھے اس کو بدل دیا کرتے تھے، جو ان کا جو بتاتے تھے رفتار، گفتار، شکل، صورت، ان کو معلوم تھا کہ یہ اگر یہ صحیح کے صحیح ہم بتا دیں گے توریت میں تو یہ لوگ
رسول پہ ایمان لے آئیں گے ہمارا بزنس بند ہو جائے گا. تو پہلی آیت تو یہ تھی کہ جو رسول کی جو تصویر تھی اس کو اس باوجود ہو کے اس کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے تاکہ لوگ یہود مسلمان نہیں ہو جائیں. اس کے اندر کیا ہے اس آیت میں کیا ہے کہ جب مومن سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ایمان لیا, جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا جو خدا نے تمہیں توریت میں ظاہر کرا ہے کیا تم مسلمانوں کو بتا دو گے؟ اگر تم بتا دو گے تو یہ مسلمان خدا کے سامنے تم پر الزام دیں گے. کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ مسلمان تم کو پکڑ لیں گے کہ توریت میں تو یہ لکھا تھا. اگر تم نے سچی توریت ان کو بتا دی کہ توریت میں رسول اللہ کی یہ نشانی ہو, رسول اکرم ایسے ہیں, رسول اکرم ایسے ہیں, بھولے بن کے تم نے بتا دیا مسلمانوں کو, تو سکھاتے تھے, تو تم کو مسلمان پکڑ لیں گے قیامت دن. تم یہ ساتھ سمجھتے نہیں. تو اللہ نے اس کو قرآن میں ظاہر کرا. تو اللہ نے کہا اولا یعلمون اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں خدا اس کو جانتا ہے. آگا جان ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں اللہ اس کو لکھ لیتا ہے, قرآن میں ظاہر کر دیا. بھئی آپس میں پرائیویٹ بات کری تھی یہود کی پریس نے کہ بھائی تم اگر تمہیں بتاتے پھرو گے تو یہ قیامت تم کو پکڑ لیں گے اللہ کے سامنے کہ یہ تو رسول کی کا یہ تھا اور اس طرح کا نشانیاں تھیں اور تم بتا دو گے تو پھر کہ تم نے کیوں تم ایمان نہیں لائے, تو چھپا کے بیٹھا رہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو تم جو چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں. ایک درود پڑھتے ہیں پر محمد والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ومنہم امیون لا یامنون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون, اور بعض ان میں ان پڑھ ایسے ہیں لا یامنون کتابہ, کتاب نہیں جانتے مگر اپنے خواہش, امانی اپنے خواہشان باطل, اور چلتے ہیں تو صرف ظن پہ یعنی خیالات باطل پہ چلتے ہیں. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون, بعض ان میں ایسے ہیں ان پڑھ ہیں جو کہ کتاب نہیں جانتے مگر اس کے کہ اپنے خواہشات امانی اور صرف چلتے ہیں تو صرف اپنے خیالات باطل پر. تو یہ ان یہود کے لیے آیت آئی تھی جو کہ دو طرح کے یہود تھے وہاں پر. ایک یہود وہ تھے جو پڑھے لکھے تھے, وہ کلمات کو بدل دیتے تھے, ہوشیار جو اپنا کو سمجھتے تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ باتیں بتاتے مت پھرو ورنہ مسلمان الزام دیں گے, اور آیتوں کو بدلی. دوسرے وہ تھے جو بالکل جاہل تھے, یہ دوسرا گروپ تھا, نائب گروپ, کہا کہ منہم امیون لا یعلمون الا امانی وانہم الا یظنون, کہا کہ وہ کتاب جانتے نہیں تھے, بس جو کچھ ان کو سمجھ میں آتا تھا اپنی خواہش ہے اس حساب سے اس کو سمجھ لیا کرتے تھے, وہ سے زن پہ چلتے تھے. اپنے حساب سے کتاب جانے بغیر اپنے حساب سے اپنے آئیڈیالوجی دے دیا کرتے تھے. ہم کو سوال یہ کہ ہم مسلمان بھی کیا کتاب میں ایسا کرتے ہیں کیا؟ کسی بھی الزام نہیں دے رہا ہوں میں, سوچیں کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کو سیدھا سیدھا نہ پڑھ کے کچھ آیتیں نکال کے ان کو اپنے حساب سے فکس کر کے گھما کے ایک اپنی آئیڈیالوجی امانی ہو اپنی خواہش میں وہ زن پہ چلے. ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ کچھ گروہ ایسے کہ کچھ گروہ ایسے ہیں کہ ہوتے ہوتے چلتے چلتے قیامت یہ ایسا احساس دلا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا رول معاذ اللہ کم ہے. اب میں نے بس اشارہ کر دیا, درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد. کتاب کو اگر چھپانا شروع کریں گے اور اپنے حساب سے اس میں زن پہ چلنا شروع کرے انسان تو توحید سے دور ہو جائے گا. اگر اس کو سمجھنا ہے کہ کیا کتاب میں صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہے تو سوچے کہ توحید سے کتنا قریب ہے. جی ہاں, مالک یوم الدین سے کتنا قریب ہے, صراط المستقیم سے کتنا قریب ہے. جب تک مالک یوم الدین کا احساس ہوتا رہے گا کتاب پہ صحیح چل رہا ہے, اس میں رحمان اور رحیم رحمانیت کا بھی احساس ہو اور رحیم اس کا دونوں کا احساس ہوتا رہے,
اور صراط مستقیم میں چلنے کی کوشش کرے, رسول اکرم کے راستے کی اتباع کرے, تو سمجھ لیں گے قرآن کو صحیح سمجھ رہا ہے. اور اگر کس طریقے سے آپ نے قرآن کی تفسیر شروع کر دی کہ ہوتے ہوتے ایسا لگنے لگا قیامت دن کے بس بخشش ہو ہی چکی ہے ہماری, تو معاملہ گڑبڑ ہے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صل علی محمد و علی محمد. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کسبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. درود پڑھ دیں پر محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو افسوس ہے ان لوگوں پر جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اس سے دنیاوی منفعت حاصل کریں. پھر ان پہ افسوس ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, پھر ان پہ افسوس ہے کہ جو وہ اسے کمائی کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ یہود کے لیے آیتیں تھیں کہ اپنے حساب سے کتاب میں کو بدلتے تھے, تحریف کرتے تھے, خصوصاً رسول اکرم کی نشانیاں, کس طریقے سے رسول اکرم آئیں گے. اب آپ سوچیں, ذرا غور کریں, ذرا غور کریں, اس وقت غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رسول اکرم کتنے محبت, کتنا پسند کرتا تھا اللہ, کتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو, کتنا درجہ ان کا. آپ درجہ سوچیں, ایک کامن انسان کی طرح سوچیں, بڑے آپ عارف بنی ایک سمپل انسان کی طرح سوچیں کتنا درجہ رسول اکرم کا ہے کہ توریت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر کتنی شان سے کرا ہے, توریت میں کرا ہے, اتنی شان سے کرا ہے. اور پھر اللہ کتنا غصے میں ہے کہ میرے ذکر کو تم نے چھپایا, میرے حبیب کے ذکر کو تم نے چھپا دیا. یہ جو یہ آیت حبیب کی محبت میں آئی ہے نا, فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کسبت بایدیہم وویل لہم مما یکسبون. یہ رسول اکرم کی محبت میں آیا نا کہ میرے رسول کی کچھ جو میں نے نشانی آیتوں میں صاف بیان کرا تھا توریت میں, تو تم نے یہ میرے رسول کے ساتھ تم نے کیا. اتنی محبت ہے رسول اکرم سے, کیا درجہ ہے رسول اکرم کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوسا, ویل کری ہے, ویل ہو تم پہ, کیا ویل للم کہ تم کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو اور پھر یہ تو یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ تم دنیاوی مفاد حاصل کرو. پھر تم پہ افسوس ہے کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے ہو, پھر تو افسوس ہے تم جو سے کمائی کیا کرتے ہو. یکسبون, یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا رسول اکرم کا درجہ, کیونکہ توریت کے اندر اور انجیل میں بھی رسول اکرم کی ظاہر نشانیاں آئی ہیں. آخری نبی بنا کے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ لوگ تیار نہیں تھے, اس درجے تک نہ پہنچے تھے. جب دوسرے نبیوں نے آ کے رسول کی مدد کر دی کہ کچھ توحید سکھا دی, کچھ آ کے مدد کر گئے, تو آخری میں سرکار آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کا ذکر کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کی امت میں ہمیں پیدا کرا, جن کا ذکر شروع سے ہوتا ہے. کسی مسلمان سے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا کسی تم دوسری امت میں پیدا ہونا چاہتے, کوئی مسلمان نہیں کہے کہ ہم کو اور کسی امت میں پیدا ہونا, ہم کو رسول کی امت میں پیدا ہونا. ہاں رے مسلمان, پھر مسلمان کو کیا ہو گیا, پھر مسلمان کو کیا ہو گیا کہ اس نبی کے بارے میں کہنے لگے جس کی اللہ نے یہ شان بتائی, اس نبی کے بارے میں کہنے لگے ہائے رے مسلمان تجھے کیا ہو گیا کہ آل ابراہیم کی تو بہت شان ہو گئی, آل ابراہیم کی بہت شان ہو گئی, آل عمران کی بہت شان ہو گئی, اور جب آل محمد کا نام آیا تو خاموش ہو گیا مسلمان. ہائے رے مسلمان تو نے اپنے نبی کو گرایا. آل عمران کی بہت شان ہے, آل ابراہیم کی بہت شان ہے. جب آل محمد آئے تو ان کے بارے میں تو ایمان نہیں لایا, اور جو ایمان لایا تو اس کو کافر کہا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. اس سلسلے میں دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ آل محمد کی معرفت کرائے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
آگے ذکر آگے چلتا ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللهم صل على محمد. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہرگز لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں سوائے چند دن کے چھو ہی نہیں سکے گی. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے خدا سے اقرار لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَہْدَهُ، کہ خدا اس کو ہرگز نہ ٹالے گا، اللہ اپنے عہد کے خلاف نہ جائے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ خدا کے بارے میں وہ کہتے ہیں جس کا ہم کو ہرگز علم نہیں ہے. یہ یہود کے بارے میں آیت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سوائے چند دن کے ہم کو چھوئے گی نہیں، ہرگز نہ چھوئے گی، ہرگز. لن تمسنا النار، یہ کہا کرتے تھے ان کے پریسٹ. تو خدا کے کلام کی سختی دیکھیں. خدا کو نا قرآن سمجھے. خدا قیامت میں کیسی بات کرے گا وہ قرآن میں دیکھ لیں. اللہ کیسی بات کرے گا، جیسے قرآن میں بات کرے گا ویسی بات کرے گا. سرپرائز اللہ نے قیامت کے لیے کچھ رکھا نہیں ہے. نہ قبر کے لیے سرپرائز رکھا اللہ نے، نہ برزخ کے لیے سرپرائز رکھا. اللہ کیسی بات کرے گا؟ ارے قرآن بھیجے بھائی، ایسی بات کرتا ہوں، جیسی بات کرتا ہوں ویسی بات کروں گا. کیسی بات کریے اس میں ترجمہ سن لیں. کہتے ہیں کہ یہ دوزخ کی آگ سوائے چند دن کے ہم کو چند دن کے سوائے نہ دوزخ میں نہ جائیں گے. کیا تم نے کہو، قل کہہ دو کہ کیا تم نے خدا سے کوئی اقرار لیا کہ خدا اس کی نافرمانی نہ کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ خدا کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو ہرگز نہیں جانتے. بلا من کسبت سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ نے پھر گہری بات کری. یہ کہنے کے بعد اللہ رک گیا. یہ کہنے کے بعد اللہ رک گیا کہ بھائی تم نے کیا مجھ سے اقرار لیا ہے کہ میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، کہ اس سے تم کو چند دن آگ چھوئے گی. کیا ہم تو ایسا نہیں سوچتے کبھی؟ یہ سوال ہوتا کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کیا؟ پوچھیں آپ اپنے آپ سے. بھائی کسی نے کبھی سوچا ایسا؟ ایک سوال ہے، بڑا خطرناک سوال ہے. کبھی ہم نے ایسا سوچا ایسا کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہو کہ میں اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤں گا؟ کبھی سوچا ہے ایسا کہ ہمیشہ چلتا رہوں گا؟ کبھی ہم نے ایسا سوچا آج تک؟ سوچا؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اس بارے میں غور کریں کہ کیا ہم نے بھی تو ایسا ٹھپے نہیں لگا لیے ہیں کہ یا تو ہم سیدھے بخشی گئے یا ہم دوزخ میں گئے تو صرف چند دن کے لیے گئے. کیا خدا نے ہم سے کوئی اقرار لیا ہے؟ کیا ہم سے کوئی اقرار لیا کیا خدا نے؟ کوئی پیمانہ آیا ہے کیا کہ بھائی پیمانہ آیا کہ بھائی فلانے کے لیے دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یا ہے ہی نہیں؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ نے بڑی بردباری سے بات کری اور بڑی گہری بردباری کی بات اللہ کی کہ ہاں بلا من کسب سیئۃ، ہاں جس نے کہ برائی کو کمایا اور اس برائی نے اس کو چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا. اس برائی نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. وہ لوگ اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون. یہ بردباری کی جو آیت ہے بڑی، اللہ تعالیٰ نے بات کو کہہ دیا کہ اگر برائیاں گھیر لیں گی
اپنے برائی کمائی تو آپ کو برائیاں گھیر لیں گی. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا ہے کہ کون لوگ رہیں گے، وہ مسلمان ہیں یا یہود ہیں. یہ آیت ایک کامن آیت ہے. آپ غور کرا اس آیت میں آپ نے کہ آیت کامن آیت اللہ نے کہہ دی ہے کہ اگر تم نے برائی کمائی اور گناہ کمایا اور برائی نے گھیر لیا تو اولئک اصحاب، تو وہ لوگ دوزخی ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. السلام علیکم. برائی اگر گناہ کمائیں گے، برائی گھیرے گی تو آپ دوزخ میں رہیں گے. کیا مسلمان ایسے نہیں ہے کیا کہ برائی اس حد تک کی پھیل گئی کہ قرآن چھوڑ دیا؟ برائی اس حد تک کی پھیل گئی کہ نماز چھوڑ دی؟ برائی اس حد تک کی پھیل گئی کہ حرام اور حلال میں فرق نہ رہا. اگر پاکستان انڈیا میں نہیں دکھتا تو ویسٹ میں آ کے دیکھ لیں، میکڈونلڈ میں جا کے چکن کھا لیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. میکڈونلڈ میں جا کے رمضان آیا کہ کیا بھائی ورک میں بہت پریشر ہے، ہم روزے نہیں رکھ سکتے. ورک میں بہت پریشر ہے، ہم روزے نہیں رکھ سکتے. پاکستانی ٹرپ ہر سال لگائیں گے، حج پہ نہیں جائیں گے. قرآن کہتے ہیں ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں، جمعے میں نہیں آتے، کام کا پریشر ہے. جمعہ غائب، رمضان غائب، قرآن غائب، نماز غائب، حج غائب. اب یہ وہ نہیں ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہنے کو پھر بھی ٹائٹل مسلمان ہے، پھر پوچھو کیا کہیں گے؟ بھائی چند ہو سکتا ہے چند دن کی دوزخ چلے جائیں ہم لوگ. یہ وہی لوگ ہیں نا. آپ اس میں کیا بھائی آپ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے؟ نہیں ہم مسلمان ہو سکتا ہے ہم بخشی دی جائیں، رسول اکرم کی شفاعت ہو گئی ہم پہ، ہو سکتا ہے ہم سیدھے جنت چلے جائیں یہود کی طرح. اللہ ہم بھی موسیٰ پیار ہے، عیسیٰ پیار ہے، محمد پیار ہے. درست پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد وعلم. وہ پیار ہے، ہمارے نبی سب سے عظیم نبی ہیں. ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. نبی سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. نبی سے اگر اللہ نے وعدہ کر رکھا تو ان آیتوں کے بارے میں ہم کیا کریں گے بھائی؟ آپ نے اللہ نے آپ سے کچھ لیا ہے آپ سے پرسنلی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تھا، جب مکہ جیتا تھا تو کعبے کے پاس بلایا بنی ہاشم کو. وہ کہا بھائی بنی ہاشم سن لو، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، گھر والوں کا، غیروں کو نہیں کہا. میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، تم گواہ رہنا. میرا عمل میرے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ. ہر ایک کو اپنا بوجھ لے کے جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جو ایمان لانے کا عمل کرے وہ لوگ جنت کے میں جانے والے لوگ ہیں. هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. یہ آخری آیت تھی آج کی، هم فیہا خالدون. یہ وہ لوگ ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم کو امید کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. ہم کو امید کرنا چاہیے. ذکر حسین کے بغیر ہماری تفسیر پوری نہیں ہوتی. یہ دو آیتیں آپ دیکھ لیں. پہلی آیت جو بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، اس آیت کے اندر آپ دیکھیں حابل و قابل کو، تو قابل نے ایک حابل و قتل کرا تھا تو وہ نقصان اٹھانے والے میں ہو گیا. اللہ نے کہا دوزخی ہو گیا. تو اس یزید کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے کہ رسول کے بیٹے کو شہید کرا؟ نہ کہ ان کے بیٹے کو شہید کرا بلکہ ان کی رسول کی بیٹے کی اولاد کو شہید کرا، اور اصحاب کو شہید کرا، اور انصار کو شہید کرا. یہ مسلمان ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ان یہود نے آیتوں کو بدل دیا تھا، اپنے کلمات کو بدل دیا تھا. یہود نے تو کلمات کو بدلا تھا. مسلمان نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ ایمان لانا لو، خدا اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ان کی بھی اطاعت کرو، اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. تو کچھ مسلمانوں نے بڑی چالاکی کری، کہا کہ یہ اولو الامر ہم خود بن گئے.
یہود نے تو ایک چالاکی کری تھی کہ آیتوں بدلا تھا، انہوں نے کہا ہم آیتیں تو نہیں بدلیں گے، قرآن کی گارنٹی ہے کہ قرآن نہیں بدلائے گا، ہم یہ اولو ہم بن جاتے ہیں، اولو ہم بن کے خدا کے دین کے حاکم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائے گا، دیکھو تم اولو بن کے تم کیا کرتے ہو۔ جو بنا اولو اور جس نے اس کی پیروی کری، اور جس نے اس کی پیروی کر کے رسول کے بیٹے کا قتل کرا، اب اس کو آپ برا بولیں گے زیادہ کہ یہود کو زیادہ برا بولیں گے آپ؟ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تو یہود کو چھوڑا نہ مسلمان کو چھوڑا، اور آج بھی کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جو کہتے پھریں گے کہ نہیں یزید تو صحیح تھے، وہ اولو الامر تھے، تو جدھر یزید گیا تو بھی ادھر چلے جا، جدھر یزید گیا تو بھی ادھر چلے جا۔ اگر یزید کو تو اولو الامر کہتا ہے تو تجھے مومن بھی معلوم ہے، مومن کون ہوتا ہے قرآن میں؟ پہلے تو مومن کی آیت پڑھ لے، ذرا مومن کو سمجھنے کی کوشش کر، رسول کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کر۔ مسلمان تو نے سیرت نبی کو بھولا تو نہیں نا؟ جب سیرت نبی کو نہ بھولے تو یزید کو اولو الامر کیسے مان لیا؟ یزید شرابی تھا، پلید تھا، اپنے حساب سے قرآن کو پڑھتا تھا۔ ایک طرف یزید تھا، ایک طرف امام حسین تھے جو کہ رسول کے صاحبزادے تھے اور رسول کی نشانی تھے اور رسول کے اولو بنائے ہوئے اولو الامر تھے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ ارے وہ کون مومن تھے جو اصحاب جنت هم فیہا خالدون؟ ارے جب یاد آتا ہے نا اس آیت کو جو پڑھتا ہوں نا تو مجھے عبد الصالح یاد آتے ہیں۔ ارے ہم فیہا خالدون عبد الصالح ہیں، کون؟ ابو الفضل عباس ہیں، ابو الفضل عباس ہیں جو اولو الامر کی پیروی میں کربلا میں شہید ہوئے۔ ارے وہ عبد الصالح ہیں جو ہم فیہا خالدون کے میں آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں، وہ آگے بڑھنے والوں میں سے جو کہ خندق کے مومن ہیں، جو کہ خندق کے مومن ہیں، جو کہ بدر کے مومن ہیں، جو کہ احد کے مومن ہیں، وہ عبد الصالح کو سلام کرتے ہیں۔ عبد الصالح، ہم نے احد میں جنگ کری تھی، ہم نے بدر میں جنگ کری تھی، ہم نے خندق میں جنگ کری تھی، جو بھی کری تھی۔ ارے ہم نے آپ جیسی جنگ نہ کری، ہم نے آپ جیسی جنگ نہ کری کہ آپ چند لوگ تھے اور وہ ہزاروں تھے۔ ہم نے کبھی ایسی جنگ نہ کری کہ ہم پیاسے ہوں اور بھوکے ہوں، عبد الصالح پہ سلام ہو کہ فقط آپ ایسے تھے ایک مومن جنہوں نے جنگ کے اندر مارکا طے کرا۔